صرف بچوں کو جو دنیا کی لگژریز ہیں جیسے روٹی کپڑا مکان کیسے ہم نے یہ دے دیا تو کافی ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت کتابیں پڑھا کے نہیں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ باپ اور ماں کے اپنے کردار سے ہوتی ہے۔ آج کا باپ اپنے ہی بچے کو بولتا ہے جب کوئی دروازے پہ پیسے مانگنے کے لیے آئے، بولتا ہے جاؤ دروازے پہ بولو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ تربیت جھوٹ کی گھر سے غیر دانستانہ طور پر ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جواب تک نہیں دے رہے، بات تک نہیں کر رہے، سن تک نہیں رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے آج کے بچے ماں کو۔ کیوں؟ مگر ایک گناہ ایسا ہے ماں باپ کی نافرمانی جس کو اللہ رب العزت نے عقوق کہا ہے، جو آج آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کل پلٹ کے آپ کے پوتا پوتی نواسا نواسی وہی سلوک کریں گے آپ کے ساتھ جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ صرف بچوں کو جو دنیا کی لگژریز ہیں جیسے روٹی کپڑا مکان کیسے ہم نے یہ دے دیا تو کافی ہے۔ اپنے بچوں کے حقوق ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کی تربیت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کے اوپر ہم کیسے فعال کر سکتے ہیں؟ گناہوں سے ان کو ہم کیسے بچائیں اور اپنے آپ کو ان کے لیے ایک آئیڈیل بنائیں کہ بچہ یہ بولے کہ مجھے اپنے ابا جیسا بننا ہے، مجھے اپنی اماں جیسا بننا ہے۔ وہ بچہ کب کہے گا؟ سب سے پہلے اس کو مختصراً کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، چند پوائنٹس میں ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنا کریکٹر بہت اچھا ہونا چاہیے، اپنے معاملات بہت اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ بچوں کی تربیت کتابیں پڑھا کے نہیں ہوتی ہے، بچوں کی تربیت تبلیغ کرنے سے نہیں ہوتی ہے، بچوں کی تربیت ان کو کوئی پوٹری سنا کے، کوئی شاعری سنا کے، کوئی حکمت سنا کے، کوئی بزنس کالم پڑھا کے، بچوں کی تربیت پڑھا کے نہیں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ باپ اور ماں کے اپنے کردار سے ہوتی ہے، اپنے معاملات سے ہوتی ہے۔ تو جو تربیت ہم کر سکتے ہیں، جیسے بچہ ہم کو دیکھے گا، اگر بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جو بھی ہو جائے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بھلے کوئی اس سے پیسے بھی مانگنے آیا ہوا ہو، باپ جاتا ہے سامنا کرتا ہے۔ آج کا باپ اپنے ہی بچے کو بولتا ہے جب کوئی دروازے پہ پیسے مانگنے کے لیے آیا، بولتا ہے جاؤ دروازے پہ بولو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ باہر جاتا ہے، بولتا ہے ابو بول رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی ہے جو ہم ان کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، پھر ماں جو کہ بہت محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت نے ماں کی محبت کو اپنی محبت سے تشبیہ دی ہے اور اس کا مقابلہ اور اس کا موازنہ کیا ہے، مگر میں بہت محتاط انداز میں اس بات کو الیبریٹ بھی کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اس معاشرے میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کی جو تربیت دیتی ہے وہ غیر دانستانہ طور پہ ماں دیتی ہے۔ وہ کیسے دیتی ہے؟ کچھ غصہ آپ کو آ سکتا ہے مگر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کیسے دیتی ہے۔ جب بچہ گھر پہ لیٹ آتا ہے، جب بچہ کسی ایگزام میں فیل ہوتا ہے، جب بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے، جب بچے سے کسی بھی قسم کا کوئی غلط کام یا بھنڈ ہوتا ہے، تو ماں بولتی ہے چپ ہو جاتا ہے، ابا کو میں سنبھال لوں گی۔ اب جب وہ باتیں بنا کے ابا کو سنبھال رہی ہوتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، تو وہ تربیت کیا کر رہی ہے؟ وہ جھوٹ کی تربیت کر رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بچانے کے لیے کہ باپ بیٹی پہ غصہ نہ کرے، تو ماں ہی اپنی بیٹیوں کی برائیاں کہ وہ گھر لیٹ آئی ہے، یا اس نے لباس اچھا نہیں پہنا ہوا، یا اس کا کوئی دوست ہے، یا اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، اس کی باتوں کو راز رکھنے کے لیے اپنے ہی باپ سے اس سے جھوٹ بلوا رہی ہے۔ تو تربیت جھوٹ کی گھر سے غیر دانستانہ طور پر ہوتی ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں کسی کے ساتھ بیٹھو نا، نوجوانوں کے ساتھ بیٹھو، تو نوجوان کہتے ہیں کہ میرے اندر حاضر جوابی بہت ہے، میں بہت قابل ہوں اور میرے اندر تپڑ بہت ہے۔ کس بات کی تپڑ ہے؟ میں کسی بھی آدمی سے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اور یہ جو ہم ٹوپی ماشاءاللہ نماز کے لیے پہنتے ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے یہاں پاکستان میں جملہ کہ بہت آسانی سے میں کسی کو ٹوپی پہنا دیتا ہوں، یعنی کہ ہم کسی کو بھی بہت آسانی سے ہم گھما سکتے ہیں، اس کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ فخریہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو اتنا ٹرین کر دیا کہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا یہ، اور یہ کسی کو بھی گھما سکتا ہے، کیونکہ وہ باپ کو دیکھ رہا ہے کہ باپ اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں گھما رہا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی گھما رہا ہے۔
پھر رشتہ داروں سے ہمارا تعلق، ماں باپ سے ہمارا اپنا تعلق، بیوی سے ہمارا اپنا تعلق. جب باپ بچوں کے سامنے ہر وقت اپنی بیوی کو گالی دے گا، حقارت سے بلائے گا، بدتمیزی سے بلائے گا، چھوٹی بڑی غلطی کے اوپر اپنی ہی بیوی کی اپنے بچوں کے سامنے تذلیل کرتا رہے گا، وہ بچہ اپنی ماں کی خدمت کیسے کرے گا؟ وہ بچہ اپنی ماں کی عزت کیسے کرے گا؟ اب وہی بچہ جب اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گا تو کیا وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوگا؟ جو بچہ اپنی ماں کی عزت نہیں کر رہا یا ماں کا خیال نہیں رکھ رہا، کیا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے گا؟ کبھی نہیں نوازے گا. بھلی وہ ماں خود بھی اپنی بچوں کے لیے دعائیں کرے نا کہ میرے اللہ میرے بچے کو کامیاب کر دے، ماں کی دعا تو قبول ہو جائے گی، مگر ایسے نافرمان بچے کی دعا قبول نہیں ہوگی اس کے اپنے حق کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ اس نے ماں باپ کا جو دل دکھایا ہے. اور وہ جو ماں سے جو بدتمیزی کر رہا ہے، جو ماں کے سامنے کھڑے ہو کے جتنے بھی نوجوان بچے یا چھوٹے بڑے بچے ہم دیکھتے ہیں باپ کے سامنے یوں سیدھے ہوتے ہیں، پن ڈراپ سائلنس، لگتا ہے کہ کوئی ریموٹ کنٹرول چل رہا ہے، کوئی روبوٹ چل رہا ہے باپ کے سامنے. اور ماں کے سامنے یوں سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دھتکار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، گالی تک دے رہے ہیں، جواب تک نہیں دے رہے، بات تک نہیں کر رہے، سن تک نہیں رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے آج کے بچے ماں کو. کیوں؟ کیونکہ جب اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ باپ نے ماں کو کوئی حیثیت نہیں دی، ہم کس بات کی حیثیت دیں؟ تو یہ تربیت غیر دانستانہ طور پر گھر سے ہو رہی ہے. اور اس کا صلہ کیا ہو رہا ہے کہ جب وہی بچہ جب اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے اور اللہ کا غضب جب اس کے حق میں نازل ہوتا ہے تو نہ وہ دنیا میں کبھی کامیاب ہوگا، نہ کبھی وہ آخرت میں کامیاب ہوگا معاذ اللہ. اور ہر گناہ کو اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ کو ذنب اور معصیہ کہا ہے، گناہ بدنیکی. مگر ایک گناہ ایسا ہے ماں باپ کی نافرمانی جس کو اللہ رب العزت نے حقوق کہا ہے. حقوق ایسا ہے کہ کوئی پرچہ ہے نا، اس پرچے کے اگر آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیں اور پھاڑ کے اس کو پھینک دیں کہ اس کو جوڑ کے دکھاؤ، وہ پھٹا ہوا پرچہ کبھی بھی جڑ نہیں سکتا. ایسے اللہ تعالیٰ زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے. مگر یہ بدسلوکی پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ بدسلوکی پیدا ہوئی ہے گھر سے، گھر کا ماحول دیکھ کے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم نے مالی اعتبار سے برکتیں چاہیے، صحت میں اپنی برکتیں چاہیے، قبر میں اگر برکت چاہیے، صحت میں برکت، مال میں برکت، عمر میں برکت، قبر میں برکت، یہ 4 برکتیں اگر آپ نے سمجھنی ہے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، صلہ رحمی سے آپ نے کام لینا ہے، صلہ رحمی سے کام لینا ہے. ماموں کی عزت کرنی ہے، چچا کی عزت کرنی ہے، پھپھا کی عزت کرنی ہے، خالہ کی عزت کرنی ہے، پھپھی کی عزت کرنی ہے، تمام بڑوں کی عزت کرنی ہے. جب ہمارے بچے ہر وقت یہ سنتے رہیں گے کہ جب بھی امی ابا سامنے بیٹھتے ہیں وہ ہمارے چچا تایا پھپھی خالو خالہ کی برائیاں ہی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سامنے ہی برائیاں کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائی بہن کے بچوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. تم نے دیکھا تھا اس نے کون سی جویلری پہنی ہوئی تھی؟ تمہاری اما نے تو اتنی اچھی پہنی ہوئی تھی. تم نے دیکھا تھا وہ کون سا جوتا پہن کے آئی تھی؟ میرا جوتا تو زیادہ قیمتی تھا. تم نے دیکھا تھا اس کے بچے تو صاف کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، تم لوگوں نے کتنے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے. یہ جو کمپیریزن ہے، یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ جو اپنے ہی گھر والے، اپنے ہی بہن بھائی، یعنی کہ وہ بہن بھائی، ایک ہی بہن بھائی، ایک ہی ماں سے ہم نے دودھ پیا، ایک ہی ماں کے ہاتھوں سے ہم نے کھانا کھایا. آج بڑے ہو کے میری حیثیت اگر کچھ مالی اعتبار سے زیادہ ہو گئی ہے تو میں اسی ماں کے بیٹے کو، میں اسی ماں کی بیٹی کی آج میں تذلیل کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کے سامنے کر رہا ہوں، اور میں فخریہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے بچے خود کو اپنے کزن سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ جو کمپیریزن میں نے سکھایا ہے، یہ جو جیلسی میں نے سکھائی ہے، یہ میرے پاس سے تو آئی ہے. اور آج جب ہم اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، من وصل علی وصلہ اللہ ومن قطع علی قطعہ اللہ، جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے، اور جو قطع رحمی کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے کٹ جاتا ہے. تو یہ جو میں نے اپنے بچے کو رحمتوں سے اور برکتوں سے توڑا ہے، یہ کردار کس نے نبھایا ہے؟ میں نے ہی نبھایا ہے، غیر دانستانہ طور پر. یہ میں نے ہی کیا ہے، یہ میں نے ہی وہ غلطیاں کی ہیں، یہ میں نے ہی وہ برائیاں کی ہیں، چچا پھپھی کی، میں نے اپنے بچوں کو بٹھا کے ان سے برائیاں کی ہیں. تو آج کیا ہے؟ وہ کسی کی عزت نہیں کرتے. اور اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی ماں باپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. جو ماں اپنے بچے کو، اپنی بچیوں کو بٹھا کے اپنے ساس سسر کی برائیاں کر رہی ہے،
جو باپ بٹھا کے اپنی ماں کے، اس کی ماں کے یعنی کہ اپنے بچوں کی ماں کے باپ اور ماں کی اگر برائیاں کر رہا ہے اور ہم یہ بتا رہے ہیں، اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہیں، ان کے دادا دادی، ان کے نانا نانی سے ہم اپنے بچوں کو متنفر کر رہے ہیں، یہ تعلیم جب ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ کل آپ نے بھی نانا نانی بننا ہے، کل آپ نے بھی دادا دادی بننا ہے؟ جو آج آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، کل پلٹ کے آپ کے پوتا پوتی نواسا نواسی وہی سلوک کریں گے آپ کے ساتھ جو آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں، دین پہ چل سکیں، دین پہ عمل کر سکیں، اپنی تربیت خود کر سکیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، اخلاق زندہ کر سکیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایک حج میں ہم کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے، اور ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب حج کرتے ہیں الحمدللہ، ہم سب زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہاں بیٹھا ہوا ایسا نہیں جو کہ نماز نہیں پڑھتا، سب جمعے میں آئے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، سب نے حج کیا ہے، کوئی نہ کوئی حج کرنا چاہتا ہے، اور ہر بندہ یہاں پہ ماشاءاللہ صدقہ خیرات بھی دیتا ہے۔ مگر یہ قوم اوپر کیوں نہیں جا رہی؟ یہ قوم ایک مثالی قوم کیوں نہیں بن پا رہی؟ کیونکہ ہم نے اپنے اخلاق ایسے کر لیے ہیں کہ ہم گرتے جا رہے ہیں، معاشرے میں بھی گرتے جا رہے ہیں، اپنے نظروں میں، اپنے بچوں کے سامنے ہم گرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص رحم اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔